ایک اور مثال دی حضور علیہ السلام نے، فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے کہ وہ مختلف پھولوں سے جا کے نیکٹر لیتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، لیکن نہ اس پھول کو نقصان دیتی ہے، نہ اپنے وزن سے وہ اس ڈالی کو توڑتی ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کیسی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے، کہ مختصر سی بات ہے لیکن اس میں حکمت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کہ فرمایا کہ شہد کی مکھی کی سی مثال ہے کہ وہ اس سے کچھ لیتی ہے، لیکن نہ تو اس پھول کا نقصان کرتی ہے اور نہ اس پودے کی ڈالی کو اپنے وزن سے توڑتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ کہ مومن ایسا ہو، پہلی مثال میں تو کہ اس پہ اگر آزمائشیں آئیں تو اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پر مومن کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے مومن کو کہ اگر وہ کسی سے جا کے اپنا حصہ لیتا ہے، چاہے وہ کہیں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ لین دین کا کام کرتا ہے، کسی بھی تعلق اور ریلیشن میں جب مومن لگتا ہے تو وہ وہاں سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، لیکن وہاں نقصان نہیں پہنچاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ کہ جب سارے پہلی بات پہ پابند ہو جائیں گے تو دوسری بات آٹومیٹکلی پوری ہو جائے گی۔ جب کوئی کسی کو نقصان دے گا نہیں تو پھر نقصان اٹھائے گا کون؟ تو مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ نہ تو اپنے وزن سے اگلے بندے کو بوجھل کرتا ہے، یعنی کہ مومن کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو اتنا نہیں پی جاتا کہ وہ کہے کہ بھائی اب تو اٹھ کے چلا جا، کیوں کہ اس نے اپنے بوجھ سے اس کو بالکل جھکا دیا۔ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں تو وہ اس بندے کے پاس اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ وہ اندر سے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے کہ اب چلا جائے۔ تو مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت دوسرے کے لیے وزن کا باعث بن جائے، کہ اس کے پاس گئے ہیں، اس کے مزاج کے خلاف ساری باتیں اکٹھی کر کے لے کے گئے ہیں، کہ ساری جا کے اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے سر میں درد کر دیا۔ مومن کو شہد کی مکھی کی طرح ہلکا ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ شہد کی مکھی کسی ناپاک شے پر جا کر نہیں بیٹھتی، کسی بھی ناپاک شے پر جا کر نہیں بیٹھتی، کسی بھی زہریلے پودے کے پھول کا جا کر رس بھی نہیں چوستی۔ یعنی مومن کو گندی جگہ نہیں جانا، اس کو اسی چیز سے اخذ کرنا ہے جو حلال ہے، اس کو وہیں سے لینا ہے کہ جہاں سے اس کے لیے حلال ہے۔ اور جب اس چیز کا مومن اہتمام کر لے گا کہ مجھے حلال ہی لینا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ جو دوسری بات کہی نا حضور نے کہ وہاں سے وہ نقصان نہیں کر کے آتی، تو وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جب یہ حلال لے کر آئے گا وہاں نقصان نہیں ہوگا، جب یہ نقصان کر کے اس محسن کا نقصان کر کے کچھ لے کر آئے گا تو یہ حرام لے کر آئے گا، چاہے یہ بہت پسینہ بہا کے اس چیز کو حاصل کر کے آیا ہو، اس مزدوری کو حاصل کر کے آیا ہو، لیکن یہ وہاں اپنے محسن کا نقصان کر کے آیا ہے۔ اور پھر جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، جو شہد کی مکھی ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ پیغام شفا ہے۔ کیونکہ میں نے تو شہد کے اوپر ایک بڑی ریسرچ ڈاکومنٹری بنائی تھی، تو اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ شہد کی مکھی کا پھول کے پاس جانا یہ بھی اس کی افزائش کی ضمانت ہے، کیونکہ پھول میں اس کے فلامنٹ ہیں، زردانہ ہے، وہ آپس میں ملے گا تو افزائش نسل کا کام شروع ہوگا اور اس کے اندر بیج بنے گا۔ تو مکھی کے بیٹھنے اور پھول پر چلنے سے وہ مادہ حصے کے زردانے نر حصے پر چلے جاتے ہیں، اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے، اس سے جو ہے وہ بیج بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ جب گیا بھی ہے، مکھی گئی بھی، وہ وہاں سے اپنا حصہ لے کر بھی آئی تو وہاں پر مزید افزائش کے عمل کو شروع کر کے آئی۔ تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں سے حصہ لیا ہے تو اس طور پر لے کہ وہاں مزید برکت ہو جائے، مزید وہ
جس کام سے اس نے حصہ لیا ہے اس میں مزید برکت ہو جائے، مزید بڑھوتری ہو جائے۔ تو یہ شہد کی مکھی کی حضور علیہ السلام نے ایک مومن کی مثال دی کہ مومن کو شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر میں پوچھوں تو اس کا جواب شاید کوئی نہ دے سکے۔ دنیا میں سب سے اونچی پرواز حشرات میں یا پرندوں میں کس کی ہے؟ بتائیے۔ شاہین ہے یا کبوتر ہے، چکور ہے، شکرا ہے، یہی نام آئیں گے نا۔ لیکن یہ شہد کی مکھی ہے کہ 27,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ سکتی ہے۔ یہ شہد کی مکھی ہے کہ اس کی پرواز ایسی ہے، پرندوں میں حشرات میں کسی کی پرواز شہد کی مکھی جیسی بلند نہیں ہے۔ تو مومن کی پرواز اگر صحیح معنوں میں مومن بن جائے تو دنیا میں اس کی پرواز کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ مومن کی پرواز کو بھی پھر کوئی نہیں چھو سکتا اگر وہ حقیقی معنوں میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے۔